وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا بجٹ جامع ترقی، انقلابی اصلاحات اور سادہ ٹیکس نظام پر مبنی ہے جو گیان فریم ورک یعنی غریب، یووا، انداتا، ناری شکتی کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ 2025 متوسط طبقے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے، تیز ترین انفراسٹرکچر کی ترقی اور ملک بھر میں ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے پر مرکوز کی گئی ہے۔ نیا انکم ٹیکس بل نظر ثانی شدہ سلیب اور شفاف طریقہ کار متعارف کرائے گا۔ سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی ٹیکس فری قرار دی گئی ہے، جبکہ تنخواہ دار ملازمین کے لیے سٹینڈرڈ ڈیڈکشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دی گئی ہے تاکہ ٹیکس دہندگان کو زیادہ سہولت دی جا سکے۔ ٹیکس وصولی کے قوانین TCS اور TDS کو آسان بنایا گیا ہے۔ آئندہ سالوں میں مالی خسارہ یعنی فزیکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں ترمیم شدہ سرمایہ جاتی اخراجات کیے جائیں گے۔ اثاثوں کی مونیٹائزیشن کے ذریعے 10 لاکھ کروڑ روپے اکٹھا کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI کے قوانین کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے۔ جوتے، چمڑے، کھلونے اور سولر PV سیلز جیسے شعبوں میں پیداوار کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اسکیمز شروع کی جا رہی ہیں۔ 25,000 کروڑ روپے کے میری ٹائم ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے جہاز سازی کو جدید بنایا جائے گا اور سرکولر اکانومی کے اصولوں کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP کے تحت 3 سالہ منصوبہ بندی کی جائے گی۔ جدید ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے منصوبوں کی نگرانی اور انتظام کو شفاف اور بروقت بنایا جائے گا۔ PM کسان اسکیم کے لیے فنڈز میں اضافہ اور زرعی قرضوں میں توسیع سے 12 کروڑ کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بیج کے معیار کو بہتر بنانے، فصلوں کی تنوع کاری یعنی ڈائیورسفیکیشن اور جدید آبپاشی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ کسانوں کے لیے مارکیٹ کی معلومات اور قیمتوں میں شفافیت کے لیے ریئل ٹائم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کروائے جائیں گے۔ پسماندہ اضلاع میں نئی سینٹرل یونیورسٹیز قائم کی جائیں گی اور IIT جیسے اداروں کی کیپیسٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ ملک بھر کے طلباء کے لیے ایک جامع ڈیجیٹل ریکارڈ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں سرکاری ثانوی اسکولز اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ نوجوانوں کو انڈسٹری 4.0 کے لیے تیار کرنے کے لیے AI، روبوٹکس اور بلاک چین جیسے ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی پروگرامز پر توجہ دی جائے گی۔ آیوشمان بھارت اسکیم کو توسیع دے کر 70 سال سے زائد عمر کے تمام بزرگ شہریوں کو شامل کیا جائے گا۔ پسماندہ علاقوں میں ایمز جیسے ادارے قائم کیے جائیں گے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی کے ذریعے ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ریکارڈ کیپنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ ویکسینیشن مہم میں اضافہ اور میڈیکل کالجز میں نشستوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اسٹینڈ اپ انڈیا جیسے اسکیمز کے تحت خواتین کاروباریوں کے لیے سود سے بری قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ میٹرنٹی فوائد میں اضافہ اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی مدد فراہم کی جائے گی۔ اسٹارٹ اپ انڈیا سیڈ فنڈ کو دگنا کیا جائے گا تاکہ جدت طرازی کو فروغ ملے۔ ڈیجیٹل تربیتی پروگرامز اور نوجوانوں کے لیے کھیلوں میں ٹیلنٹ کو فروغ کے لیے خصوصی اسکیمز متعارف کرائی جائیں گی۔ نئی ہائی ویز، ریلوے کنیکٹیویٹی، صحت و تعلیم کے لیے وقف ادارے اور سیلاب کے خطرات والے اضلاع میں انتظامی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ 5G انفراسٹرکچر اور سائبر سیکیورٹی کو فروغ دینے کے لیے نمایاں اقدامات کیے جائیں گے۔ شہری خدمات کو بہتر بنانے کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے گورننس کو فروغ دیا جائے گا۔ مقامی دفاعی پروڈکشن اور جدید فوجی ٹیکنالوجی کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹمز کے تحت ملک کی سلامتی کو بہتر بنایا جائے گا۔ مودی 3.0 کا بجٹ متوسط طبقے کے لیے ٹیکسوں میں کمی، اقتصادی ترقی میں فروغ اور تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں ڈیجیٹل حل کو فروغ دینے پر مرکوز ہے، جس کے لیے واضح اہداف اور ڈیڈ لائنز مقرر کی گئی ہیں۔